بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوآرڈینیٹر مکہ رپورٹ آن حج آپریشن 2026، اس کا جو بکلیٹ کا بقیہ حصہ ہے پیج نمبر 43 سے آنورڈ، اس کے اردو میں جو اہم پوائنٹس ہیں یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے، ان کو ہم نے نکال لیا ہے۔ اور کتابچے میں انگلش جو پوائنٹس ہیں، مکمل کتابچہ ہے، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے، وہ بھی نوٹس انشاءاللہ یہاں پہ شیئر کریں گے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل شکایات تھی، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ 913 تھی، اس میں سے جو 666 تھی شکایات وہ ٹرانسپورٹ کے متعلق تھی، اور اس کے علاوہ جو 490 شکایات تھی وہ کیٹرنگ وغیرہ ایشو کے متعلق تھی۔ اس کے بعد پاکستان سے روانگی سے قبل سعودی عرب پہنچنے کے فوراً بعد جو حجاج کرام تھے ان کے لیے ٹریننگ سیشن منعقد کیا گیا۔ اس میں ان کو تربیت دی گئی، فری کال سینٹر ہیلپ لائن، سرکاری حج شناختی کارڈ پر درج رابطہ نمبرز کیسے استعمال کرنے ہیں، وہ مکمل ان کو آگاہی سیشن دیا گیا۔ اس کے بعد ہنگامی ٹرانسپورٹ یہ سجیسٹ کی گئی کہ کال سینٹر کے لیے کم از کم 2 مخصوص گاڑیاں ہونی چاہیے تاکہ ایمرجنسی میں حجاج کے لیے وہ کام آئیں۔ اس کے بعد آبادیاتی رجحانات کا تجزیہ، جو پنجاب اور سندھ سے تعلق رکھنے والے حجاج تھے، 1325 حجاج کی شکایات پنجاب سے اور سندھ سے 761 حجاج کی شکایات درج ہوئی، جبکہ 40 سال یا اس سے زائد عمر کے جو حجاج تھے وہ بھی کل رابطوں کا 48% حصہ تشکیل دیا انہوں نے۔ اور پروفائلنگ پر مبنی رجحان کا تجزیہ، اس میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں وہ بھی باقاعدہ نظامی رابطوں کا 70.6% حصہ تشکیل دیا گیا ان کی طرف سے۔ اس کے بعد جو حقیقی سیکٹر میں نشاندہی تھی کہ جو سیکٹر نمبر 2 ہے اور سیکٹر نمبر 9 تھا، ان میں سب سے زیادہ شکایات موصول ہوئیں۔ اس کے بعد مخصوص ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی کی وجہ سے عمارتوں میں پہنچنا، سیکٹر تک پہنچنا، دور دراز جو عمارتیں تھیں ان کے لیے کافی مشکلات ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو ڈرائیور تھے، ڈرائیور کی جو زبان تھی اردو بولنے والے، اور اس کے علاوہ جو حجاج کرام تھے ان کی آپس میں کمیونیکیشن افیکٹو نہیں رہی اس لینگویج کی وجہ سے۔ اس کے بعد حجاج کی مداخلت، بار بار حجاج کی شکایات کی وجہ سے معائنہ کا جو دورانیہ تھا انسپیکشن کا وہ بڑھ گیا۔ عمارت اور رہائش تھی، اس کے لیے سجیسٹ کیا گیا کہ 7 دن قبل ساری سہولیات پہنچائی جائیں، اور جو وہاں پہ بلڈنگز ہیں ان کو سہولیات دی جائیں، زمزم کے سہولیات ہیں وہ بھی واضح ہیں، وائی فائی جتنے بھی ایشو ہیں وہ پہلے حل ہونے چاہیے حجاج کرام کے پہنچنے سے پہلے۔ اس کے بعد رش کے دوران جو کال سینٹر ہے انہوں نے 812 ہنگامی جو کالز ہیں ان کو سنبھالا تھا حج 2026 کے دوران۔ اس کے علاوہ آگے نیکسٹ لاپتہ حجاج کرام، یہ ایم سی کیو کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے۔ 21 لاپتہ حجاج کرام، آگے چل کے 19 کا ڈیجٹ بھی آئے گا، 19 یا 21 دونوں میں سے ایک ہے۔ تو ان میں تقریباً 20 جو حجاج کرام تھے ان کو فوراً تلاش کر لیا گیا، اور ایک حجاج کرام کے بارے میں آگے وہ آئے گا اس کے بارے میں کہ وہ بھی 100% ریش ہوئی تھی، اس کو بھی ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ملٹی میڈیا، اس کے بارے میں اس کی جو ٹولز کی دستیابی وہ بھی کم تھی۔ تو یہ ایشوز ہیں ٹرانسپورٹ سہولت کی عدم دستیابی۔ اس کے بعد مشاعر کے دوران کام کے بوجھ میں اضافہ، کال سینٹر کو تصدیق شدہ ملٹی میڈیا اسمارٹ فون ٹول کٹ سے لیس کیا جائے، یہ سجیشن دی گئی ہیں۔ مخصوص ہنگامی گاڑیاں مستقل طور پر مختص کی جائیں، یہ بھی سجیشن ہے۔ یہ جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کم از کم 2 مخصوص گاڑیاں ہونی چاہیے کال سینٹر کے پاس تاکہ ہنگامی صورتحال میں وہ وہاں پہ پہنچ سکیں۔ اس کے بعد لچکدار اور متحرک ایجنٹ جو روٹ ہیں اوقات کار ہیں وہ نافذ کیے جائیں۔ کال سینٹر
اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے اس کو فعال بنایا جائے، اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ لازمی تشخیصی ٹیسٹ، اس میں جو مشاعر مینجمنٹ حکمت عملی ہے اور آپریشنل رپورٹس ہیں، سابقہ جو حاصل شدہ معلومات ہے جتنی بھی، اس کو تشخیصی ٹیسٹ میں شامل ہونا چاہیے۔ حتمی انتخاب جو ہے سلیکشن ہے، سلیکشن کیسے ہوگی؟ تو سلیکشن کے لیے ایک تو میرٹ کی پوزیشن، اس کے علاوہ فٹنس اور جو ٹیسٹنگ وغیرہ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے۔ سیزنل ڈیوٹی سٹاف کے انتخاب اور تعینات کے اضافی معیار، اس میں یہ ہے کہ جو پہلے ہی ٹینیور میں پوسٹنگ حاصل کی ہو جس نے، وہ 2 مرتبہ حج کی ڈیوٹی سر انجام نہ دے۔ اس کے علاوہ جو پہلی بار حج پر جا رہا ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اچھی کارکردگی دکھائے اس کو اگلے سال جو ویٹیج ہے اس کا زیادہ رکھا جائے۔ اس کے بعد جو سروس کا معیار ہے BS 16 اور BS 17، اس میں یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ جو BS 17 اور اس سے اوپر ہوں گے ان افسران نے کم از کم 6 ماہ کی سروس مکمل کی ہو، اور جو BS 16 یا اس سے نیچے ہوں گے ان کی کم از کم 1 سال کی سروس مکمل ہونی چاہیے، اور جو باقی ہیں ریگولر ان کی کم از کم 2 سال کی سروس ہو اور کم از کم 75% حاضری ہونی چاہیے۔ یہ MCQs کے لیے اہم ہے۔ اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر کے معاونین ہیں ان کی سلیکشن کا کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو سعودی عرب میں مقامی معاونین کی بھرتی کا معیار ہے، اس میں کم از کم تعلیم میٹرک انٹرمیڈیٹ ہے، اور اس میں جو قریب کے علاقے کے ہوں گے ان کو منتخب کرنا چاہیے۔ سالانہ کارکردگی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ویلفیئر سٹاف کی جو کارکردگی ہے اس میں یہ انتہائی اہم پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی حاجی کو پہلی مرتبہ حج کے لیے ترجیح دی جائے، یعنی جو ایک دفعہ سے زیادہ حج پر جا رہے ہیں معاونین، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف پہلی دفعہ حج کرے، اس کے بعد وہ اپنے جو لباس ہے یونیفارم یا جیکٹ وہ پہن کر احرام کی بجائے وہ اپنی ڈیوٹی سار انجام دے گا، کیونکہ جو ڈیلی الاؤنس بھی ان کو ملتا ہے اور باقی افراد کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ یہ کافی اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ویلفیئر سٹاف کی تعداد اور ساخت، اس کو باقاعدہ متعین کیا جائے۔ اس کے جو نمایاں اعداد و شمار ہیں 2026 کے 985 تھے ویلفیئر سٹاف، 150 سپروائزری تھے، 835 فیلڈ سٹاف تھے، اور ان کی عمر کم سے کم 25 اور زیادہ سے زیادہ 55 سال رکھی گئی۔ اس کے بعد حج میڈیکل مشن کے افراد وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ یہ والی تعداد سب کی ڈیوٹی، سیزنل ڈیوٹی سٹاف، تکنیکی ٹیمیں، یہ ساری تعداد لکھی ہوئی ہے، پیچھے بھی ایک دفعہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے رش کے انتہائی اوقات میں کوریج میں اہم خلا، جمعہ اور عشاء کی نماز میں زیادہ رش ہوتا ہے تو وہاں پہ عملے کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔ حقیقی جغرافیائی پوزیشن، سپروائزری جو فیلڈ ہے اس کی جسمانی پوزیشن فکس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ لاجسٹک ٹرانسپورٹ کی رکاوٹیں، وہ جو دور دراز عمارتیں ہوتی ہیں جہاں پہ دور دراز عمارتوں میں فوراً سامان پہنچانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مجاز ڈیوٹی چھوڑنا، تو محدود نقل و حرکت کی وجہ سے غیر مجاز غیر حاضری، تاخیر سے رپورٹنگ، اس کے جیسے واقعات سامنے نہ آ سکے۔ پیشہ ورانہ نظم و ضبط، لاجسٹک وقت کی پابندی کی نگرانی میں خلل موجود رہا۔ اس کے علاوہ معیاری پیمانوں کا فقدان رہا۔ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کافی زیادہ ایپس تھیں، ان کو استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ انسپیکشن بھرپور کی گئی اور ڈیجیٹلی مانیٹر کیا گیا۔ اس کے بعد نگرانی کا جو طریقہ تھا موبائل ایپ کے ذریعے، اس کے علاوہ جو اقامہ نمبرز وغیرہ یہ سارے رجسٹری اس کی بھرپور انسپیکشن کی گئی۔
متعلقہ فعال اور خدمات، اس میں جو لاسٹ اور فاؤنڈ تھا اس کے ذریعے ویل چیئرز وہ واپس مل گئیں۔ اس میں سے صرف 2 ہی ویل چیئر گم ہوئی تھی، باقی واپس مل گئی تھی، وہ آگے نیکسٹ آئے گا۔ مدینہ ڈپارچر سیل MDC، اس کے متحد خصوصی لاجسٹک کنٹرول کیا گیا۔ جتنی بھی نقل و حرکت تھی گاڑیوں کی مین کنٹرول آفس سے، ان پر عمل درآمد کرایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو 26 اپریل سے 22 مئی 2026 تک مدینہ سے مکہ روٹ پر جو جہاز کرام تھے وہ 46,546 2231 بسوں کے ذریعے ان کو منتقل کیا گیا، اور جو جدہ سے مکہ روٹ پر آئے تھے، یعنی جدہ سے مکہ پہنچے تھے، وہ 71,790 جہاز تھے، اور ان کو 1868 بسوں کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد مکہ سے جدہ جانے والے جو واپسی پر حجاج کرام تھے 921 بسوں کے ذریعے ان کو بھیجا گیا، اور مکہ سے مدینہ کے لیے 39,688 حجاج کرام کو 1,031 بسوں کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ فعال معلومات کی ترسیل اور حکمت عملی 48 سے 72 گھنٹے پہلے روانگی کی فہرستیں تیار کر لی گئی تھیں۔ اس کے بعد آن لائن بسوں کی ٹریکنگ کی گئی۔ جدید سسٹم کے ذریعے پروازوں کی تقسیم وہ غیر منظم انتظام تھا، ایک ہی پرواز کے حجاج 5 سے 7 مختلف عمارتوں اور 2 سے 4 مختلف سیکٹر میں ان کو تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد ایئر لائن کی سٹی چیک ان کے عمل میں خرابی ہوئی، اس وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پروازوں میں تاخیر اور انتظامی رکاوٹیں ہوئیں۔ ہر بس میں کثیر لسانی معاون لازمی فراہم کیا جائے، یہ سجیشن ہے جی، ہر بس میں اردو انگلش عربی بولنے والا معاون ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مکہ میں مستقل رابطہ افراد کی تعیناتی، یہ بھی سجیشن ہے، کم از کم 2 پاک بیسڈ معاونین ہونے چاہیے اور 2 اردو بولنے والے ہونے چاہیے آفس میں۔ اس کے بعد حاجی روانگی کے شیڈول کی پیشگی منصوبہ بندی ہونی چاہیے 4 اور سے 6 ذوالحجہ کے درمیان۔ ایئرپورٹ سامان کی منتقلی کا قانونی نفاذ ہو، اس کے لیے 13 ذوالحجہ کو کارگو کو شیڈول فراہم کیا جائے، پابند کیا جائے۔ اس کے بعد سامان کی بر وقت منتقلی، جو لاسٹ لوگیج ہوتا ہے 12 سے 6 گھنٹوں کے دوران منتقل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جی اہم پوائنٹ ہے، جو حج 2026 کے دوران 2612 گمشدہ سامان کے کیسز تھے، اس میں 2627 مل گئے تھے، صرف 5 اشیاء باقی رہ گئی تھی۔ آگے چل کے آئے گا کہ صرف 2 اشیاء باقی رہ گئی تھی۔ اسی طرح ویل چیئر کا جو ٹوٹل 99 تھی، اس میں سے 87 مل گئی تھی، جبکہ 2 کیسز باقی رہے۔ جو لاپتہ حاجی تھے، یہ دیکھیں یہاں پہ ویریشن تھوڑی سی آئی ہے، 19 تھے اور یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں 19 کے 19 مل گئے تھے۔ اس کے بعد منظم رپورٹنگ اور تصدیق ہوئی۔ سامان کے جو مسائل تھے، غائب ہونا، سامان کا بغیر نگرانی رہ جانا، راستے میں حقیقی ٹریکنگ، یہ مسائل۔ اس کے بعد پیشگی بکنگ کے ڈیٹا کی لازمی تصدیق، یہ سجیشن ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ سامان کی بکنگ سے قبل حاجی کی عمارت کا نمبر لازماً تصدیق کرنا چاہیے۔ اس کے بعد معیاری رنگوں کا نظام انٹروڈیوس کروانا چاہیے، جس میں مختلف مکہ رہائشی سیکٹرز کے الگ رنگ ہونے چاہیے۔ سامان کی سخت نگرانی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مخصوص ہولڈنگ زون قائم کرنے چاہیے۔ خود کار لاجسٹک ٹریکنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ نسخ کارڈ کی تقسیم، یہ بھی کافی اہم مرحلہ ہے کہ مشاع ٹکٹس، پاکستانی حجاج کے لیے تحائف، نسخ کارڈ، یہ سارا کچھ ٹائم پر تقسیم ہونا چاہیے، اور اس کا جو اوسط وقت ہے 58
1 گھنٹے تک پہنچ گیا تھا، اتنی تاخیر ہوئی تھی۔ روانگی سے قبل ڈیجیٹل تصدیق ہونی چاہیے کم از کم 72 گھنٹے قبل۔ اس کے بعد ڈیجیٹل شناخت ٹکٹ کی تقسیم کے مسائل رہے۔ اس کے بعد نگرانی کے عملے کی لازمی تعیناتی ہونی چاہیے۔ حقیقی وقت کے ڈیجیٹل ٹکٹ ڈیش بورڈ کا قیام ہونا چاہیے۔ تحائف کی تقسیم کے مسائل کا فقدان بھی رہا تھا۔ تحائف کے لیے سفارشات یہ ہیں کہ QR کوڈ کے ذریعے ان کو تقسیم کیا جائے۔ ویل چیئر کے لیے بھی یہی سفارشات ہیں کہ QR کوڈ جدید جو ٹیکنالوجی ہے ان کے ذریعے ان کو فعال بنایا جائے۔ TDS ٹیم ڈیجیٹل سلیوشن اس کے ذریعے سے تربیت اور انٹرویو کے دوران صحیح کام کے لیے صحیح فرد کے اصول کے تحت کام کیا گیا اور یہ آپریشن مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد اہم ڈیجیٹل اقدامات میں یہ ساری ایپ یوز ہوئی تھی 2026 حج کے دوران۔ اہم مقاصد جو تھے مشاعر کے وہ سارے اس کے ذریعے حل کیے تھے۔ اس کے بعد عوام کے لیے بس موومنٹ، لائیو میپنگ، بس سرچ، یہ والی جو سجیشن ہے، رپورٹس اور تجزیات ہونے چاہیے۔ ڈرائیور کی کارکردگی کو ہر بس کے ڈرائیور کی کارکردگی کو ٹریک کیا گیا تھا۔ حاجی نیویگیٹر پاسپورٹ یا درخواست نمبر کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا گیا، حاجیوں کی تلاش کی گئی۔ کوالٹی انشورنس QR ہر رہائشی عمارت کے ڈائننگ ہال میں ہونا چاہیے تاکہ حجاج کے لیے کھانا اور باقی جتنی بھی سہولیات ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دے سکیں۔ ڈیجیٹل لوکیشن میپس یہ استعمال کیے گئے، MCQs کے لیے اہم ہے۔ 16 جون 2026 تک ان کو 1.74 ملین مرتبہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد متحدہ ڈیجیٹل ڈیٹا، اس میں یہ سارے روٹس ہیں بس کے، ان کو مانیٹر کیا گیا تھا۔ GPS لوکیشن کے ذریعے بس لوکیشن کو دیکھا گیا تھا۔ یہ سجیشن ہے کہ ہر عمارت میں 55 انچ کی اینڈرائڈ LED ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا اور معلومات کی ترسیل، یہ تقریباً 500 سے زائد حاجیوں کے براہ راست انٹرویو ہوئے اور 100 آپریشن ڈاکومنٹس ویڈیوز تیار کی گئیں۔ 30 سے زیادہ تعلیمی مواد بھی تیار کیے گئے، یہ اہم ہے۔ یہ دوبارہ آ گیا وہی دو کم از کم آپریشن گاڑیاں ہونی چاہیے سوشل یعنی کال سینٹر کے پاس۔ اس کے بعد روانگی سے قبل تعلیم و آگاہی ہونی چاہیے۔ فاسٹ ٹریک ایمرجنسی پروٹوکول ہونا چاہیے۔ مین کنٹرول آفس میں فرنٹ ڈیسک قائم ہونا چاہیے۔ فرنٹ ڈیسک میں جو سوالات شکایات تھی وہ 364 تھی، اس میں یہ والے تھے انس کارڈ کی تقسیم، کمرے اور رہائش کی تقسیم وغیرہ، ٹرانسپورٹ کی وغیرہ، یہ شکایات موصول ہوئی تھی ان کے بارے میں۔ فرنٹ ڈیسک کی سفارشات ہیں جی، یہ بھی اہم ہے۔ اس میں سفارشات میں روانگی سے قبل نسخ ڈیٹا کی مکمل تصدیق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ارجنٹ۔ اس کے علاوہ تربیت ہونی چاہیے حجاج کرام کی بھی، معاونین کی بھی۔ ناظم کی شناخت، ناظم کی شناخت کے لیے گائیڈ پوسٹ سائن بورڈ ہونا چاہیے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سائن بورڈ میں شناختی بورڈ پر مکتب نمبر ہوگا ناظم کا اور گروپ نمبر بھی موجود ہوگا، کوئی بھی حاجی دیکھ کے جو وہاں پہ نمبر درج ہوگا اس سے ناظم کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو فیلڈ گائیڈ پوسٹ ہیں، اس میں یہی وہ دوبارہ کیسز آ گئے ہیں 2610، تو یہاں پہ ہے کہ صرف 2 باقی رہ گئے تھے، باقی جو 2612 میں سے 2610 سامان مل گئے تھے اور 2 صرف باقی رہ گئے تھے، اور ویل چیئر 99 میں سے 87 مل گئی تھی۔ اس کے بعد جی مشاعر شٹل سروس ہونی چاہیے خدام کے لیے، یہ پہلی مرتبہ عزیزیہ اور مینا کے درمیان
شٹل سروس متعارف کروائی گئی۔ اس کے علاوہ خدام کے لیے بستر ہونے چاہیے، حجاج کی تربیت ہونی چاہیے، ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے ان کے۔ اس کے علاوہ ہیلپ لائن اور ٹول فری رابطے کی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ مختلف ایپ کا طریقہ استعمال آنا چاہیے۔ سٹی چیک ان کی مناسب آگاہی ہونی چاہیے۔ 10 ذوالحجہ کو رش کے حوالے سے ترغیب دینی چاہیے۔ جلد روانگی کی ترغیب دینی چاہیے، اس میں کمزور بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ حج تکمیل سرٹیفکیٹ فراہم کرنا چاہیے حجاج کو۔ ملکی سطح پر خوش آمدید تحائف دیے جائیں۔ بار بار حج پر پابندی یاد مقرر کرنے پر غور کیا جائے تاکہ باقیوں کو بھی موقع ملے۔ کیمپ وار کیٹرنگ نمائندہ گان ایک نمائندہ موجود ہونا چاہیے ہر کیمپ میں۔ اس کے علاوہ SPC فریم ورک، رہائشی انفراسٹرکچر، 2 لسانی فوکل سٹاف، یعنی وہ والا سٹاف جن کو انگریزی اور اردو اور عربی پر عبور حاصل ہو۔ مشاعر کے اندرونی ٹرانسپورٹ زون 6 کے کیمپوں کی بکنگ سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جگہ کی تصدیق، حاجیوں کی میپنگ، مزدلفہ کے انتظامات، مخصوص سعودی فوکل پرسن مقرر ہونا چاہیے۔ مرکزی ٹرانسپورٹ فلیٹ مسکوتا ڈراپ پوائنٹ اس کو بحال ہونا چاہیے۔ معاونین اور ویلفیئر سٹاف کی تنظیمیں نو کی جائے۔ تیز رفتاری ٹائم لائن، سنگل کیٹیگری پر پابندی، یعنی ایک ہی وقت میں، وہ اس دفعہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں صرف ایک درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد معاونین کا کوٹا اور معیار متعین ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انتظامی کمانڈ چین ہونی چاہیے۔ معاونین اور ناظمین آپس میں کوآرڈینیشن ان کا ہونا چاہیے۔ مدینہ میں تعینات معاونین کو مکہ کے سیکٹر میں منتقل نہ کیا جائے۔ پروازوں کا جو انتظام ہے وہ جدہ کے ذریعے جو روانہ ہوتی ہیں وہ 20 ذوالحجہ کے بعد جدہ پہنچے اور مدینہ کے ذریعے واپس روانہ ہوں۔ مخصوص جو بیمار ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ حجاج کا نظم و ضبط کی جواب دہی کے لیے کارروائی انسپیکشن کی جائے۔ باضابطہ قائق کی بھی انسپیکشن ہونی چاہیے، جیسا کہ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ غیر متوقع بچے کی پیدائش، حالانکہ یہ پالیسی میں ہے جو حاملہ ہے ان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے اینڈ والے لاسٹ اسٹیج پہ۔ اس کے بعد جو ایڈوانس انسپیکشن ٹیم ہے، یہ اہم پوائنٹس ہیں۔ ایڈوانس انسپیکشن ٹیم کے جو پوائنٹس ہیں، 15 شوال تک 10 رکنی بلڈنگ انسپیکشن ٹیم بھیجی جائے وہاں پہ۔ اس کے بعد معاہداتی جرمانے ہونے چاہیے، عمارت مالکان کو پابند بنایا جائے، اس کے بعد جرمانہ بھی کیا جائے۔ اس کے بعد کم از کم 5 دن قبل عمارات کی انسپیکشن کی جائے، ہر طرح کی صفائی، ہر طرح کی چیزیں چیک کرنی چاہیے۔ رہائش کی درجہ بندی حاجیوں کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ رہائشی سہولیات ٹرپل اور ڈبل بیڈ حاجیوں کے لیے جو ڈبل بیڈ والے ہیں، ٹرپل بیڈ والے ہیں، ان کو سہولیات دینی چاہیے۔ اس کے بعد 509 عمارت تھی، اس میں صفائی اور سینٹیلیشن کے مسائل تھے، اور 225 عمارت میں سڑک تک رسائی کے مسائل تھے، جبکہ عمارت نمبر 939 میں لفٹ میں حاجی گرنے کا سنگین حادثہ پیش آیا۔ یہ اہم مسائل ہوئے تھے، اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ ترتیب وار پروازوں کی آمد، فلائٹ ٹو بلڈنگ مینجمنٹ کا خیال رکھا جائے۔ ایک پرواز کے حجاج کو زیادہ سے زیادہ 2 عمارتوں میں رکھا جائے۔ حجاج کے گروپس کی الگ الگ سیکٹر میں رکھا جائے، جو شارٹ والے الگ میں ہونے چاہیے اور لانگ ڈیوریشن والے الگ سیکٹر میں ہونے چاہیے۔ IT کے ذریعے منظم طریقے سے پورے سسٹم کی نگرانی کرنی چاہیے۔ آپریشن کنٹرول روم کے ذریعے بھی نگرانی چاہیے۔ GPS لوکیشن کے ذریعے گاڑیوں کی آمد و رفت کی مکمل نگرانی، لوکیشن کا پتہ چلتا رہے۔ آپریشنل مشاہدات اور سفارشات کو وزن دینا چاہیے، اس کا ویٹیج زیادہ ہونا چاہیے۔ 2026 میں
نوٹ ریکمینڈ کیا گیا تھا، 70,000 سعودی ریال جرمانہ بھی کیا گیا تھا میڈیکل مشن بلڈنگ کو۔ اس کے بعد مدینہ کے لیے مشاعر آگاہی شکایات کو کیٹیگری کے مطابق الگ کیا جائے، جیسے نسخ کارڈ ہے اور ٹرانسپورٹیشن ہے، اکاموڈیشن ہے، ہر کیٹیگری کی علیحدہ شکایات درج ہونی چاہیے۔ ڈیجیٹل حاجت تکمیل سرٹیفکیٹ جاری ہونا چاہیے، اسکوتا ڈراپ پوائنٹ بحال ہونا چاہیے، یہ ڈیجیٹل سسٹم بحال ہونا چاہیے۔ یہ جی اہم پوائنٹ ہے۔ 22,917 حجاج اور 585 ویلفیئر سٹاف شامل تھے مکاتب میں۔ اس میں سے مجموعی طور پر جو پاک 3 سے پاک 8 تھا، اس اور کیمپ نمبر 120 تھا 148۔ یہ جو پاک 3 سے پاک 10 تھا، یہ 8 کیمپ جو تھے، اس میں 22,917 حجاج اور 585 ویلفیئر سٹاف تھا، جبکہ مکتب نمبر 120 سے 148 تک 99,955 حجاج تھے اور اس میں 1,116 ویلفیئر سٹاف تھا۔ مجموعی طور پر 1,18,952 حجاج اور مجموعی جو سٹاف تھا ویلفیئر سٹاف 1,701 تھا، یعنی کل افراد ہو گئے 1,20,573۔ مینا مومنٹ، اس میں یہی ہم نے ڈسکس کر لی ہے۔ یہ جو 8 مکاتب تھے زون 1 میں تھے، اس کے بعد زون 2 میں 7 مکاتب، زون 4 میں 8 مکاتب اور زون 5 میں 12 مکاتب تھے، جبکہ 8 مکتب زون 1 میں تھے۔ اس کے بعد 1,15,907 پاکستانی حجاج 7 ذوالحجہ کے مغرب کی نماز کے بعد ادھر مینا میں منتقلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایڈوانس پارٹی ہے جس کو ہم ریسیپشن پارٹی بھی کہتے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، یہ 7 ذوالحج کو وہاں پہ موجود ہو، سارے انتظامات کو دیکھے سیٹ کر کے۔ اس کے بعد جو مینا آپریشن ہے، امارات کو چیک کرنا چاہیے، امارات سے تمام حجاج چیک کرنا چاہیے کہ مینا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو بسیز ہیں، پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ 65,387 حجاج کے لیے 555 بسیں تھیں، 3 ٹرپس میں منتقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ ابو سرحد کے لیے اتنے حجاج 617 بسیں تھیں اور مواقب الخیر، یہ پیچھے بھی ہم نے ڈیجٹ پڑھے ہیں۔ بس کی گنجائش 49 افراد تھے، 49 افراد تھے جی، اس میں بس کی گنجائش میں ٹوٹل 49 افراد تھے، جس میں بس ڈرائیور اور معاون یا مرشد بھی شامل تھا۔ فقہ جعفریہ، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ مکتب یا ہاسپٹیلٹی نمبر جو سینٹر نمبر 123 تھا، وہ فقہ جعفریہ کے لیے تھا، اور حجاج فقہ جعفریہ کے جو حجاج تھے وہ 8 ذوالحجہ کو مینا نہیں جاتے اپنے فقہ کے مطابق، وہ 9 ذوالحجہ کو سیدھا عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے۔ اس میں جو 45 فقہ کے حجاج تھے وہ بلڈنگ 319 سے مکتب 139 میں شفٹ کیے گئے، اور باقی سینٹر نمبر 123 میں تھی۔ نور بخشی جو حجاج ہیں ان کی تعداد 85 تھی، ان کو سیپریٹ رکھا گیا۔ ایڈوانس پارٹی کی ذمہ داری ہیں، ایڈوانس پارٹی کیمپوں کا انتظام سنبھالنا، ٹھیک ہے، جو پہلے پہنچتی ہے مینا میں، کیمپوں کا معائنہ، واش روم وغیرہ ساری فیسلٹی دیکھنا۔ امیر کا کردار، امیر کا کام جی منتخب رضاکار گروپ لیڈر، ہر گروپ کے 3 جوڑے بنائیں گے، اس کا کام نظم و ضبط ہوگا۔ اس کے علاوہ آپس میں کوآرڈینیشن، ہنگامی صورتحال میں ایک دوسرے سے رابطہ ہوگا۔ ریئر پارٹی کا مطلب ہے جب مینا حاجی روانہ ہو جائیں گے تو پیچھے جو سٹاف ہوگا وہ اچھی طرح عمارتوں کو چیک کرے گا کہ عمارت میں کوئی
یہ دیکھیں جی، جو بکلیٹ ہے اس میں یہ پوائنٹس ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں، وہی پوائنٹس ہم نے اردو میں ڈسکس کیے ہیں، اب یہ انگلش میں ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ الگ پیج پہ یہی پوائنٹس نوٹ کر لیں، چاہے اردو میں نوٹ کر لیں چاہے انگلش میں نوٹ کر لیں، تو یہ کم وقت میں آپ کی پوری فائل کے نوٹس تیار ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں سیکشن وائز، اس میں 4 ہی مین چیپٹر تھے، اس میں اکاموڈیشن، ٹرانسپورٹ، کیٹرنگ وغیرہ اور جو معاونین تھے ان کے بارے میں یہ مکمل رپورٹ تھی۔ تو اس میں جو ایشوز، سجیشن، ریکمنڈیشن اور انیشیٹو جو بھی مین چیپٹر تھے اس کے آگے فردر امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ سارے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ سیکشن 10 ہے نیو انیشیٹو، اس کے تمام اہم پوائنٹس ہیں، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، بالکل آسان ہے۔ اس میں بس جو فگرز ہیں، جو تعداد وغیرہ دی ہوئی ہے کسی چیز کی، جیسے شکایات کتنی ہیں، تو اس طرح کے یہ ایم سی کیوز کافی امپورٹنٹ ہیں۔ سیکٹر کتنے تھے، شکایات کتنی تھی، مکاتب کتنے تھے، اس طرح کے ایم سی کیوز۔ یہ جنرل ریکمنڈیشن ہے، یہ تمام ریکمنڈیشن ہیں جو نیکسٹ کے لیے دی گئی ہیں۔ یہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہے۔ یہ مشاعر مینجمنٹ اسٹریٹجی آگے پلان ہے مشاعر کا، اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس ہم نے کر لی ہیں اردو میں، یہاں پہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ بیسٹ آف لک۔